بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور، اوقاف اور دعوت و ارشاد کے خوشی و مسرت کے ساتھ یہ سوالات اور جوابات پیش کرتا ہے۔ میت کی تجہیز، تکفین اور نماز جنازہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جب مریض پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے، البتہ جو جنگ میں شہید ہوا ہو اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اسے اسی لباس میں دفن کر دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کو نہ غسل دیا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ڈھانک دیا جائے، میت کو تھوڑا اٹھایا جائے اور اس کا پیٹ آہستہ سے دبایا جائے، پھر غسل دینے والا کپڑے کا ٹکڑا یا اس جیسی چیز کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے اور اس سے اسے صاف کرے، پھر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، پھر اس کا سر اور داڑھی بیری کے پتوں والے پانی یا اس جیسی چیز سے دھوئے، پھر اس کا دایاں پہلو پھر بایاں پہلو دھوئے، اسی طرح اس کو دوسری بار اور تیسری بار غسل دے۔ ہر مرتبہ اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیرے، اگر کوئی چیز پیٹ سے نکلے تو اسے دھو دے، پھر اس جگہ کو روئی یا کسی چیز سے بند کر دے، اگر نہ رکے تو گرم مٹی یا جدید طبی سامان مثلاً ٹیپ وغیرہ سے بند کر دے۔ میت کو دوبارہ وضو کرائیں، اگر 3 بار میں صفائی نہ ہو سکے تو 5 بار یا 7 بار غسل دے، پھر اسے کسی کپڑے سے سکھا دیا جائے اور اس کے بغلوں اور سجدوں کی جگہوں پر خوشبو لگا دی جائے، اور اگر اس کے پورے جسم میں خوشبو لگا دی جائے تو بہتر ہے۔ اس کے کفن کو خوشبو سے دھونی دی جائے، اگر اس کے مونچھ اور ناخن بڑے ہوں تو کاٹ دیا جائے، اور اگر چھوڑ دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اور بال میں کنگھی نہ کی جائے، بغل اور ناف کا بال نہ کاٹا جائے اور نہ ختنہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور عورت کے بال کی 3 چوٹیاں بنا دی جائیں، پھر ان کو پیچھے لٹکا دیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ میت کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے جو قمیض اور عمامہ نہ ہوں، میت کو اس کے اندر لپیٹ دیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور اگر قمیض تہبند اور چادر میں کفن دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، قمیض، تہبند، دوپٹہ اور 2 چادر۔ نابالغ بچے کو 1 سے 3 تک کفن دیا جائے، اور چھوٹی بچی کو 1 قمیض اور 2 چادر میں کفن دیا جائے۔ ویسے کفن میں سب کے لیے واجب صرف 1 کپڑا ہے جو میت کو اچھی طرح سے ڈھک دے۔ اگر میت حالت احرام میں ہو تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جائے اور اس کے تہبند اور چادر میں کفن دیا جائے۔
اس کے علاوہ بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھکا جائے اور نہ خوشبو لگائی جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے۔ اگر محرم عورت ہو تو وہ دیگر عورتوں ہی کی طرح کفنائی جائے گی، لیکن نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی اور نہ اس کا چہرہ نقاب سے اور نہ اس کا ہاتھ دستانے سے چھپایا جائے گا، لیکن اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے کفن سے ڈھانک دیے جائیں گے، جیسا کہ عورت کی تکفین کے بیان میں گزر چکا ہے۔ مرد کو غسل دینے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے اور اسے دفن کرنے کا سب سے زیادہ حق اس شخص کو ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو، پھر باپ، پھر دادا، پھر اس کے لڑکے، پھر دادیالی رشتہ داروں میں جو زیادہ قریبی ہو۔ عورت کو غسل دینے کی سب سے زیادہ حقدار وہ عورت ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو، پھر اس کی ماں، پھر اس کی دادی، پھر رشتہ دار عورتوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو غسل دے سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیریں کہی جائیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا 1-2 آیتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح حدیث میں مروی ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، جس طرح نماز کے اندر تشہد میں درود پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کہے اور یہ پڑھے: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله